بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، دیکھنا ایک دن تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ قرض ہے جو تمہاری بیٹی اتارے گی۔ یہ آخری میسج تھا جو ابرار کو اپنے پہلے پیار کی طرف سے آیا تھا۔ اس کے بعد اریبہ اپنا ہر قسم کا رابطہ ختم کر کے گمنامی میں چلی گئی تھی۔ ہر سال 3 نومبر کی تاریخ ابرار کو بے چین کر دیتی تھی۔ آج 3 نومبر کو وہ چاہ کر بھی ان فقیروں کو نہیں بھول پا رہا تھا۔ اس نے پچھلے 15 برسوں میں کوشش کی، لیکن فقیروں کی گوئی سے اپنی جان نہ چھڑا سکا۔ بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یادوں میں کھوئے ہوئے ابرار کو پتہ ہی نہ چلا کب اس کی 8 سالہ بچی ارم کے پاس آ گئی۔ بے اختیاری سے ابرار نے انگلیوں کے پوروں سے اپنی گالوں سے اشکوں کی بوندیں صاف کی، جو نہ جانے کب اور کیسے آنکھوں کے درجوں سے نکل کر پڑی تھی۔ کچھ نے بیٹی تم سناؤ، ماما کدھر ہیں؟ ابرار نے بیٹی کا دھیان بنانے کے لیے سوال پوچھا۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہیں، معصوم ارم نے کہا، اور ٹیبل پر پڑے گلدان میں موجود پھولوں سے کھیلنے لگا۔ کیا میرے گناہوں کی سزا یہ معصوم بھگتے گی؟ ابرار نے اپنی معصوم بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس سے یہ سچ برداشت نہ ہوا۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی جانب لپکا۔ دروازہ زور سے کھلا اور ایک 45 سالہ عورت گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھبراتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے الفاظ دم توڑ گئے۔ ایک لڑکی سفید گاون پہنے، سکارف لیے سجدے میں پڑی تھی۔ اس لڑکی کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ لڑکی نے سجدے سے سر اٹھایا اور اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئی۔ عورت نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ سجدے سے سر اٹھائے ہوئے اس لڑکی کے لبوں پر ہلکی سی مسکان اور آنکھوں میں نمی تھی، لیکن اتحیات میں بیٹھتے ہی لڑکی کے چہرے سے یہ تاثرات ختم ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرے بیٹے کو پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ جیسے ہی اس لڑکی نے سلام پھیرا، عورت فوراً بول پڑی۔ وہ لڑکی فوراً کھڑی ہوئی اور عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، روم نمبر 5 میں نا، جس کا کل اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے۔ عورت نے اسبات میں سر ہلایا اور تیزی سے باہر نکلی۔ ایک انجیکشن کے بعد مریض اب پرسکون ہو کر سو رہا تھا۔ آنٹی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپریشن ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ درد ہوگا، لیکن جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت نے تشکر بھری نظروں سے اس لڑکی کی جانب دیکھا، جس کے لب اپنا کام کرتے ہوئے بھی ہلتے رہتے تھے۔ یقیناً کسی بہت نیک گھرانے کی بچی ہے، عورت نے سوچا۔ اتفاق سے لڑکی نے پرس سے کچھ نکالا تو اس کا شناختی کارڈ نکل کر عورت کے قدموں میں آ گرا۔ اس نے جھک کر کارڈ اٹھایا اور لڑکی کو واپس کرنے لگی۔ ایک نظر اس کے والد کی نام کی جگہ پر پڑی کہ عورت کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ ابرار مجید، یہ وہ نام کیسے بھول سکتی تھی؟ اور تو یہ بہت سے لوگوں کا نام ہو سکتا ہے۔ تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ عورت نے پوچھا۔ تو لڑکی، جو مریض کی فائل پر کچھ لکھنے میں مصروف تھی، بنا سر اٹھائے جواب دیا۔ وہ محکمہ ہیلتھ میں ایک کلرک تھے، لیکن کافی عرصہ پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لی۔ اب تو شک و شعبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ اریبہ نے سوچا، باپ جو کرتا ہے اس کی سزا اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں زنا ایک قرض ہے جو اس کی بہن بیٹی وغیرہ اتارے گی۔ اریبہ سے نہ رہا گیا، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ لڑکی نے اپنا جھکا سر اٹھایا اور اس کے عجیب سے سوال پر قدرے تعجب سے اریبہ کی طرف دیکھا۔ ایک توقف کے بعد ارم بولی، آنٹی، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جرم کوئی کرے اور اس کی سزا کسی اور کو دی جائے؟ ایسا تو دنیا میں نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے کیسے معصوم کو سزا دے سکتے ہیں؟ سورۃ النجم میں فرماتے ہیں، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ ایک ضعیف حدیث شریف ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاک دامن رہو تاکہ تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں۔ اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ انسان کے گھر میں ایک گناہ سر عام ہونے لگ جائے، نہ اسے برا سمجھا جائے، تو گھر والے بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو ایلیٹ گھرانوں کے ماحول میں مل جائے گی۔ ارم نے اپنی بات مکمل کی اور واپس جانے لگی۔ واپس جاتے جاتے اچانک واپس مڑی اور کہنے لگی،
جو بات آپ نے کی وہ دونوں فریقوں کی رضامندی سے ہوتا ہے، پھر سزا کے وقت صرف باپ ہی کیوں، پھر اس کا قرض تو اس لڑکی کو بھی اتارنا پڑے گا اپنی اولاد کی شکل میں، اس لیے اس بات کی کوئی عقلی، مذہبی اور اخلاقی بنیاد نہیں۔ اتنا کہہ کر لڑکی آرام باہر چلی گئی۔ آخر فکرہ ایک تھپڑ کی طرح اریبہ کے منہ پر لگا، جس نے اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا تھا۔ غلطی تو اریبہ کی بھی تھی، بے شک بہترین طرز زندگی وہ بھی ہے جو اسلام ہمیں دے چکا ہے۔ ہمیں وہی ملتا ہے جو ہمارے مقدر میں ہوتا ہے۔ مقدر کو مقدر سمجھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ انسان خود اپنا مقدر بنانے کی کوشش میں اپنا مقدر خراب کر بیٹھا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ویڈیو واچ کرنے کے لیے شکریہ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔